ایک یہ جو یہ واقعہ عقبہ میں یہ جو 12 منافقین کے نام ہیں، میں اس دن سلیم بن قیس ہلالی کی بک پڑھ رہا تھا، اس میں کہتے ہیں 5 اصحاب صحیفہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں قسم کھائی تھی، 5 ہاں اصحاب شورا ہیں اور 2 عمرو عاص اور معاویہ میں ہے نہیں. جی سر، سلام علیکم، بات کرو بھائی۔ جی وعلیکم السلام، اور کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ بات کر رہا ہوں قاسم عباس۔ باسٹن؟ میرے کیا بات نہیں، ہے جناب؟ ٹینیسی سے، ٹینیسی سے۔ ٹینیسی۔ اوکے سر، کیا جی حکم؟ تو آگا پہلے تو یہ کہ آج کے دن کی مناسبت سے ایک جملہ یہ کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت پہ سوال کرتے ہیں اور حیرت میں ہیں، وہ ان کے مقتدی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی طویل غیبت پہ بالکل بھی متعجب نہیں ہوتے، لیکن ادھر انہیں تعجب تو یہ ہوگا۔ صحیح۔ دوسرے سوال میرا یہ تھا کہ یہ جو عریضہ ڈالنا، اس کی روایات اور حقانیت کیا ہے؟ اس پہ تھوڑی بہت ابھی وہ مفاتی میں ہے نا، مفاتی الجنان میں اس کی روایت ہے۔ مفاتی الجنان میں آپ کھول کے دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر عریضہ لکھنا تو کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس کو عریضہ لکھ کے اس کو کس طرح پانی میں ڈال دیں، بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، وہ اس کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی، اور یہ مفاتی حدیث الجنان پر ہے آپ اور کے پاس؟ نہیں، یہ نہیں ہے؟ جی جی ہے الحمدللہ۔ ہاں، اس میں دیکھ لیں، اس کی حدیث روایت سب موجود ہے، اور کس طرح لکھنا چاہیے، اس کے آداب سب وہاں پہ ہے۔ اور یہ جو روایات ہیں اس کی یہ مستند ہیں، اور کیونکہ اس پہ کچھ اعتراضات شاید ڈھکو کی جانب سے یا دوسرے تیسرے لوگوں نے کیے تھے، ڈاکو کو چھوڑ دیں، ہمیں ڈاکو ان ایک سے منحرف ذرا آدمی ہے۔ ڈاکو منحرف آدمی ہے بھائی، ڈاکو کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ایک جی جی بے مجتہد شک۔ آدمی ہے، ہاں وہ ایک مجتہد آدمی ہے، منحرف آدمی ہے۔ اس کے اعتراضات، اب اس حدیث کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ یہی حدیث، لیکن میں آپ کو کہہ دوں کہ ڈاکو ایک منحرف آدمی ہے۔ وہ بالکل ابن تیمیہ کے افکار سے، وہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس کی کتاب بالکل ابن تیمیہ کے افکار سے بہت متاثر آدمی ہے، وہابیت سے بہت جی جی متاثر ہے۔ اس نے اپنی کتابیں لکھی ہیں تو اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ اس میں ابن تیمیہ کے افکار ہر جگہ۔ اب اس نے خود ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، یا ابن تیمیہ کے جو فالوورز ہیں ان کی کتابیں بہت ہیں نا وہابیوں کی، ان کی کتابوں کی بہت اس نے نقل کی ہے، اور اس نے اپنی کتابوں میں منحرف لوگوں کی بہت تعریف کی ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ ابو الفضل برقی ایک پاگل جیسا آدمی تھا۔ ابو الفضل برقی قم میں رہتا تھا، وہ ایک پاگل سا ایسے آدمی تھا۔ وہ کبھی عمری نہیں بنا، لیکن وہ ایسے ہی، کیونکہ پاگل مزاج تھا وہ شہرت طلب بھی تھا، تو وہ اس نے مثلا وہ وہابیوں کی باتوں کو کبھی کبھی چھیڑتا تھا، اس کی مثلا سوال اٹھاتا تھا، لیکن وہ کبھی عمر ہی نہیں بنا۔ وہ شیعہ علماء جی پہ مثلا علامہ مجلسی وغیرہ پہ اعتراض کرتا تھا۔ تو اب وہ دیکھ کے وہ اپنی کتاب میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ اب ایسا شخص، وہ تو اس کے انحراف میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہاں، بے شک۔ اوکے، تھینک یو، جی بہت بہت شکریہ، مہربانی، السلام علیکم۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، خدا آپ کو جزائے خیر۔ السلام علیکم، بات السلام کرو بھائی۔ ہاں جی جناب، علیکم السلام علیکم صاحب، قائم حیدر جی بول رہا ہوں جناب، میں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ممبئی سے، انڈیا سے۔ ممبئی سے؟ بمبئی سے بات کرو بھائی، جی بامبے سے۔ بامبے سے۔ میرا جی سوال سر، امام زمانہ سے ریلیٹڈ ہے کہ تھوڑا ہاں ہاں، ان کے اولاد یا ان کی وائف کا ریلیشن، مطلب وہ حدیث روایات کے میں نہیں بارے ہے میں بھائی کہ ان کے اولاد ان کے نہیں ہے کچھ۔ متعلق، کیونکہ وہ جی جی غیبت میں وہی ہیں۔ اسی لیے۔ ہاں، ہمیں نہیں معلوم ان کے اولاد کہاں پر ہیں، کس طرح ہیں، وہ اچھا، اللہ جانتا ہے اس کو، ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ٹھیک اوکے، ٹھیک، تھینک اوکے، تھینک السلام علیکم۔ یو۔ علیکم السلام، بات کریں جناب، اور بات کرو جناب۔ جناب دراصل میں ایک طالب علم ہوں، تو اس لحاظ سے ایک بندے سے میرا بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب ابو بکر اور عمر عثمان نے، ان لوگوں نے لعنت کرے ان پہ، انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ کا حق کھایا تھا۔ تو جب امام علی علیہ والسلام کو خلافت ملی، تو امام علی علیہ والسلام نے واپس کیوں نہیں لی؟ وہ اس کے اوپر اگر آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں اسی تو آپ لیے کہ بہت رسول مہربانی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت مکہ گئے تھے تو انہوں نے اپنا گھر واپس نہیں لیا، ٹھیک ہے نا؟ جب رسول پاک صلی ہوگی۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلے تھے تو ان کے گھر پہ قبضہ ہوا تھا،
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ انہوں نے فتح کی، اپنا گھر انہوں نے واپس نہیں لیا. بخاری میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، واپس نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک، جی سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ اب وہ گھر کیا جی جی پیغمبر کا حق نہیں تھا؟ ہاں حق تھا، حق تھا، اگر چاہتے تو لے لیتے، لیکن انہوں نے اعراض کیا، اعراض کیا اس بات سے، ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، شہیدہ دنیا سے گئی ہیں، ناراض گئی ہیں، ان کا حق غصب کیا گیا، اب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. اب پاور آتا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، اگر وہ اعراض کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ لے لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، حق نہیں بنتا تھا. ہمارے احادیث میں ہیں، بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہمارے احادیث میں، ایک وجہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جب وہ فتح مکہ کے وقت ان کے پاس پاور آیا ہے کہ اپنا حق زبردستی لے سکتے ہیں، انہوں نے اعراض کیا، نہیں لیا، اعراض کیا. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس پاور آ گیا، وہ لے سکتے ہیں، انہوں نے اعراض کیا، اس کا مطلب نہیں بنتا اس کا حق ہے، ان کا حق نہیں بنتا. اسی طرح جو ظالم تھا، جس نے چوری کیا، جس نے غصب کیا، وہ دنیا سے گیا ہے، اور جو مظلومہ ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، وہ بھی دنیا سے گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. دونوں اللہ کے پاس، اللہ دونوں سے حساب لے گا. تو اس کو اگر وہ چھوڑ دیں قیامت کے محاکمے کے لیے، تو یہ تو زیادہ بہتر ہے، یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ ظالم بھی دنیا سے گیا. اگر ظالم زندہ ہوتا، جس نے چوری کیا، جس نے غصب کیا، تو اور بات، وہ تو دنیا سے گیا ہے. اور جو مظلومہ ہے، جو صاحب حق ہے، وہ بھی دنیا سے گئی ہیں، وہ بھی دنیا سے گئی ہیں. اگر اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے محکمے کے لیے، تو اور بہتر بات، ٹھیک ہے نا. مزید اس کے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تھی، تو وہاں پہ حالت کیا تھی؟ حالت اس طرح تھی کہ وہاں پہ فوراً بغاوتیں شروع ہو گئی نا. عائشہ نے فوراً بغاوت کی، معاویہ نے بغاوت کی، وہاں پہ سب جنگ ہی کا اور شورش کا زمانہ تھا، کوئی اتنا امن و امان کا زمانہ نہیں تھا. اوکے، جی جی اوکے. ایک یہ کہ جو واقعہ ہے جی، ایک یہ جو یہ واقعہ عقبہ میں یہ جو 12 منافقین کے نام ہے، میں اس دن سلیم بن قیس ہلالی کی بک پڑھ رہا تھا، اس میں کہتے ہیں 5 اصحاب صحیفہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں قسم کھائی تھی. 5 ہاں. اصحاب شورا ہیں اور 2 عمر و عاص اور معاویہ. تو ان میں سے جو اصحاب شورا میں 5 ہیں، اس میں میں تھوڑا کنفیوز ہوں، کیا یہ وہی ہیں جو عمر نے بنائے تھے؟ کیونکہ اس میں سے ایک مولا علی السلام ہے اور شورا میں یہ دوسرے لوگ تھے نا، زبیر ہیں. عبد الرحمن ابن عوف تھا، عثمان ابن عفان تھا، طلحہ تھا، زبیر تھا، جی اور ایک اور نہیں، سعد وقاص، سعد لیکن زبیر کیسے سعد ہو ابن ابی سکتا ہے؟ وقاص اس میں تھا. ہاں، جی، اور اس میں لیکن زبیر چھٹا کیسے جو ہو تھے سکتا امیر ہے؟ المومنین کیونکہ علیہ وہ تو مولا کا السلام. عاشق تھا. زبیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو مولا کا عاشق شروع اب میں. نہیں معلوم مجھے، اصحاب اب آپ نے عقبہ کہا، میں آپ نے حدیث دیکھا نا، آپ کہتے ہیں آپ نے حدیث دیکھا، اب میرے ذہن میں نہیں ہے. اب زبیر جی شروع میں اچھا آدمی تھا، زبیر شروع میں نیک آدمی تھا، شیعہ تھا، بعد میں وہ جی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اب اس زمانے میں اس نے کیا یہ حرکت کی تھی، تو مجھے اب وہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اچھا وہ حدیث مجھے دیکھنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا. آپ حدیث آپ نے دیکھی نا، آپ نے صرف اصحاب شورا کا پوچھا، میں نے بتایا آپ کو اصحاب شورا ہی ہے. جی جی اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس پہ ہوں. وہ تھوڑا کنفیوز تھا. اچھا، میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ مجھے انصار جو تھے، یہ تو بہت زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص تھے. تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا تھا اور انہوں نے وہ ثقیفہ منعقد دیکھیں کیا. یہ سب اور پھر مخلص نہیں تھے نا، وہی تو ہے قرآن مجید میں، وہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ انصار کی مذمت میں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تجھے کیا ہو گیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو، تم باری ہو جاتے ہو، زمین پہ گر جاتے ہو. کیونکہ انصار نے شروع سے، دیکھیں مکے والوں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا وہاں سے، جی ان کو قتل کرنے لگے. تو ان کا جو اپنا قوم تھا، اپنا قبیلہ تھا، جو اپنے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے نا، مکے والے، انہوں نے تو جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کرنے کی فکر میں تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے آ گیا مدینے میں، مدینے والے لوگوں نے پناہ دی اور خدمت بھی کیا. اس طرح نہیں تھا کہ سب مخلص تھے، اس میں مخلص حضرات بھی تھے اور غیر مخلص بھی تھے. لیکن بعد میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں مکے والوں ہمیشہ وہاں سے لشکر لے کے آتے تھے، مکے سے. اور بعد میں
بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے تو وہ دوسرے قبائل سے بھی مدد لینے کے لیے لشکر لے کے آتے تھے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ان جنگوں میں جن لوگوں نے دفاع کیا اسلام کا، اس میں سب سے پہلے تو امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں. انہوں نے ہر جنگ میں پوری طرح کفار کے جتنے ہیروز تھے وہ قتل کرتے تھے، ان کو جہنم بھیجتے تھے. اس کے علاوہ بے شک. انصار نے بھی کافی مدد کیا. انصار والوں نے انہوں نے بھی مدد کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل جو تھے، اور بالخصوص مکے والے، وہ مدینے والوں سے اس کی شدید دشمنی تھی. سب سے پہلے دشمنی جو تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کیونکہ خون کا مسئلہ ہے. کسی کا چچا مر گیا، کسی کا بابا مر گیا، کسی کا دادا مر گیا، کسی کا سسر، کسی کا بڑا بھائی قتل ہوا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کو خون کا جو وہ عرب بہت کینہ دل قوم ہے آج تک. اسی طرح اگر کسی عرب کے دل میں ابھی عجیب خاصیت ہے عربوں میں، مثلا ہم اور آپ ہیں نا، ہمارے دل میں اس طرح نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوئی تو ہم بھول جاتے ہیں بھائی، کوئی غلطی ہوئی تو ایک ہفتے 2 ہفتے. عرب جو ہے اس طرح نہیں ہے. عرب آج تک اب جو ہے عربوں کے درمیان عربوں کے خواص اور ان کے جو سائیکولوجی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے دوسرے قوموں سے. آج بھی اسی طرح اگر ایک دفعہ ایک بات پہ ناراض ہو جائیں پھر وہ سالوں تک ناراضگی کو نہیں بولتے. وہ ہمیشہ ناراض رہیں گے آپ سے. پھر اللہ جو ہے وہ جبرائیل آ کے ان کے دل کو صاف کر دے. تو یہ عرب اس زمانے میں اس بات پہ کہ کسی کا خون بہا، یہ تو وہ تو فراموش تو نہیں کرتے. اور یہ مدینے والے یہ بھی تو عرب تھے، ان کو پتہ ہے اپنی حالت کا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک سیاست ہو چکی ہے، یہاں پہ ایک منصوبہ بن چکا ہے کہ بنی ہاشم کو خلافت نہیں دینا ہم نے. کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ صحابہ نے وہ 4-5 جو آدمی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، ابو عبیدہ الجراح، سالم مولا حذیفہ، ان لوگوں نے آپس میں تہیہ کر رکھا ہے، ابو سفیان بھی ان کے ساتھ ہے، کہ خلافت ہم نے لینی ہے، خلافت بنی ہاشم کو نہیں دینا. تو ان کو پتہ ہے اب اگر خلافت جو ہے کس کے ہاتھ میں چلے جائے، خلافت چلے جائے قریش والوں کے ہاتھ میں. اور ہوا بھی یہی. تو انصار کی تو بہت سخت دشمنی ہے، انصار کی تو بہت دشمنی ہے، جس طرح بنی ہاشم کی دشمنی ہے قریش والوں سے اور دوسرے قبائل سے، اسی طرح انصار کی بہت سخت دشمنی ہے ان سے. خون ہوا ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے. اس لیے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہے. سقیفہ بنی ساعدہ میں کس لیے جمع ہے؟ اس لیے جمع ہے. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جی. یہ ان کے لحاظ کیا سے پولیٹیکل لحاظ سے ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے ہیں، وہ ان کا موت مشکوک ہے. انہوں نے جو حالات تھے مدینے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ سب صحابہ کو مدینے سے نکال دیں، سب کو موتا کی طرف بھیج دیں. وہ صحابہ نہیں سن رہے، صحابہ کو نہیں جا رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں ان کو کہ جو بھی جیش اسامہ میں لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ لعنت کرے جو جیش اسامہ میں شامل ہو کر ابھی نہ نکلے. جب اسامہ لشکر نکالو لیکن کوئی جا نہیں رہا. تو انصار کو تو پتہ ہے کہ حالات بہت یہاں پہ حالات کیسے ہیں، حالات بہت حساس ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، انہوں نے خبر بھی دی کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور یہاں پہ صحابہ کا بھی وہ آپس میں تہیہ ہوا ہے کہ بنی ہاشم کو ہم نے حکومت نہیں دینی. ان کو پتہ ہے انصار کو، وہ تو پاگل تو نہیں ادھر ہی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بنی ہاشم سے عربوں کی کتنی دشمنی ہے، بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام سے کتنی حسادت ہے، کتنا کینہ ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے خون بہائے ہیں. ان کو تو پتہ ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں حکومت ان کو نہیں ملے گی. حکومت اس کے بعد کس کو ملے گی؟ حکومت اس کے بعد ملے گی قریش کو. اور قریش کون ہے؟ قریش ان کے خون کے پیاسے ہیں. قریش انصار کے خون کے پیاسے ہیں بھائی. قبائلی نظام ہے، ان کے ہاتھ آ جائیں تو وہ بھولیں گے تو نہیں کہ تم نے ہمارے خون کیے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ اپنا تہیہ کر لیں بھائی، تہیہ کر لیں کہ ہمارا کیا ہوگا بھائی. اگر خلافت اہل کو نہیں ملے گا تو قریش کو کیوں ملے؟ ہم آ کے اپنے لیے حکومت بنا لیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی. اچھا، اس سرکیفہ میں زیادہ تر جیسے آپ نے کہا کہ منافق انصار کی منافق لوگ تھے، تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مومن انصار تھے، یہ کون کون تھے؟ اور انہوں نے امام علیہ السلام کی نصرت کیوں نہیں کی؟ امام کیوں نہیں مانا انہیں؟ کتاب سلیم میں آپ پڑھیے، وہاں پہ لکھا ہے، کتاب احتجاج میں پڑھیے کہ جن انصار نے مخالفت کی تھی اور جن اصحاب نے مخالفت کی تھی ابو بکر کی خلافت کی، وہاں پہ نام لکھے ہیں. انہوں نے ساتھ دیے تھے، انہوں نے باتیں کی تھی، تقریر کی تھی، وہ سب موجود ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ تاریخ طبری میں بھی موجود ہے. اب اس کی تفصیل کہ کن لوگوں نے مخالفت کی تھی. بعض لوگ مدینے میں نہیں تھے، بعض لوگ مدینے سے باہر تھے، اور بعض لوگ مدینے میں تھے. جنہوں نے مخالفت کی تھی وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہے. اوکے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا